انسان انسانوں کے نہ خالق ہیں، نہ رازق ہیں، نہ ہی ان کے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ ہی ہمارا انجام اور ہماری جزا سزا ان کے ہاتھ میں ہے. ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، ہم لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں، ہمارا حساب کتاب اسی کے پاس ہوگا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ دیں جو ہمیں اللہ کی نگاہ میں بڑا بنانے والی ہے، جس سے ہماری قدر اور قیمت خالق کائنات کی نگاہ میں زیادہ ہو جائے. اور اس کے لیے ہمیں یقینی طور پر سب سے پہلے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہوگا. دل کے معاملے میں عموماً ہم بہت غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دل کی بات کرے بھی یا ہمارے عمل میں کوئی خرابی ہو بھی تو عموماً ہم یہ کہہ کے اس کو چھپا دیتے ہیں کہ ہمارا دل تو اچھا ہے، ہماری نیت بہت اچھی. تو عموماً اپنی بدعمالیوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں دل کا سہارا لے کر. یقیناً انسانوں سے ہمارے دل چھپے ہوئے ہیں، انسان ہمارے دلوں کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ دیکھتا ہے جو اصل جزا و سزا کا مالک، جو مالک یوم الدین ہے. لہذا ہم سب کو دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور خبردار رہو وہ ٹکڑا دل ہے. تو گویا ہماری جسمانی صحت کا انحصار بھی ہمارے دل کی صحت پر ہے. اگر دل بیمار ہے تو عمومی صحت اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر دل صحت مند ہے، دل اپنا کام ٹھیک کرتا ہے، تو انسان کے اندر ایک قوت ہوگی، ایک زندگی کی حرکت ہوگی، ایک امنگ ہوگی. بالکل اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر ہمارا دل صحت مند ہے تو ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے. لیکن عام طور پر ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ دل طرح طرح کی بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں. حسد، نفرت، کینہ، بغض، بدگمانی، یہ تمام چیزیں کہاں پنپتی ہیں، کہاں جنم لیتی ہیں، کہاں چھپا کر رکھی ہوئی ہوتی؟ دلوں کے اندر. تو جب تک دل صاف نہیں ہوں گے، جب تک دلوں کے اندر خوبصورتی نہیں ہوگی، اس وقت تک اعمال کی خوبصورتی بھی ممکن نہیں. کیونکہ عمل کا دار و مدار تو ہے ہی نیت پر، دل کی حالت پر. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے وہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کام کو ہم بہت شوق سے کرتے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور جس چیز کو ہمارا دل نہیں چاہتا، بظاہر وہ کام کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، ہم وہ نہیں کر پاتے. تو عمل کی اصلاح اور عمل کی خوبصورتی کا انحصار بھی پھر دل کی ہی خوبصورتی پر ہے اور دل ہی کی صحت پر ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. منافقت کی بیماری بھی دل ہی کے اندر جنم لیتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں آتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، یعنی ان کے دل بیمار ہیں، نتیجتاً ان کا سارا عمل متاثر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانوں کا تزکیہ کیا تو اس میں سب سے پہلے دلوں کی اصلاح کی اور دلوں کو ایمان، تقوی، اخلاص اور یقین کی خوبصورت چیزوں سے سجایا. اور نتیجتاً وہ عرب جو دنیاوی اعتبار سے نہایت معمولی تصور کیے جاتے تھے، ایک وقت آیا کہ وہ دنیا کے امام بن گئے. یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ یہ دلوں کی تبدیلی سے ہوا، اور دلوں کی تبدیلی ان کے اعمال، اخلاق اور کردار کی تبدیلی کا ذریعہ بنی. آج ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو
یا آپ مزید کوئی کمنٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ دلوں کی صفائی کس طرح کی جائے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ دل کی صفائی کس طرح کی جائے. ایک ظاہری چیز کی صفائی تو آسان ہوتی ہے، لیکن دل جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے یا سامنے نہیں ہوتے تو ان کی صفائی ایک مشکل کام ہے. اور ہر چیز کی صفائی کا ایک مخصوص طریقہ بھی ہوتا ہے. مختلف چیزوں کے داغ دھبے دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں. تو اسی طرح دل کی صفائی کے لیے پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے، یا دل کس طرح چمکائے جائیں، دل کیسے صاف ہوں. تو آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد، یہ دو چیزیں دل کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہیں. دوسرے لفظوں میں نمبر 1 قرآن پاک سے گہرا تعلق، وہ محض تلاوت کی حد کا نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ اس میں غور و فکر اور اس کے ساتھ وقت گزارنا. اور دوسری طرف آخرت کے گھر کو یاد رکھنا. عموماً دنیا کی محبت بہت سی خرابیوں کا سبب بنتی ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر گناہ کا ذریعہ ہے. تو جب انسان آخرت کو یاد رکھتا ہے، اپنے انجام کو سامنے رکھتا ہے، سزا اور جزا کے بارے میں اس کے تصور واضح ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں خود بخود درست ہونے لگتی. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. پھر اسی طرح اچھا ماحول، جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارا دل کیا کرتا ہے، سارے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، خون پمپ کرتا ہے. ہمارے جسم کا میلا خون ہمارے دل میں یعنی دائیں طرف سے داخل ہوتا ہے اور پھر گزر کر پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے اور وہاں آکسیجن پہنچتی ہے اور وہاں سے پھر خون صاف ہوتا ہے اور دوبارہ دل میں آ کر پورے جسم تک جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں یا جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں ان کی مسلسل صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے خیالات ہی ہمارے اعمال کا ذریعہ بنتے ہیں. وہ خیالات پورے جسم میں ایک طرح سے دوڑ جاتے ہیں یا ان کا اثر ہوتا ہے، اور پھر اس سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں ان خیالات کے تحت یا ان سوچوں کے تحت یا پھر ہمارے ایکشنز اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تو وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے. تو جیسے خون کو صاف کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، صاف ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے دل کی صفائی کے لیے بھی اچھے مطالعے، اچھے ماحول، اچھے دوستوں، اچھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں، جس طرح کی باتیں سنتے ہیں، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، وہی چیزیں آپ کے دل پر حاوی ہوتی ہیں. آپ کی سوچیں اور آپ کے خیالات اور جذبات کا حصہ وہی چیزیں بنتی ہیں اور وہی پھر آپ کے عمل میں جھلکتی. کوئی اور چیز؟